السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ لمحہ جب ماں کے ہاتھ خالی ہوں اور بیٹی زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی ہو، انسان کچھ نہیں کر سکتا مگر درود پاک سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ کہانی میرے آنسوؤں سے لکھی گئی ہے، اسے دل سے سنیے گا۔ میرا نام فوزیہ ہے، میں کراچی کے ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری 3 بیٹیاں ہیں اور سب سے چھوٹی زینب میری آنکھوں کا تارا ہے۔ ہنستی مسکراتی سارا گھر اس کی کلاکاریاں سن کر جیتا تھا۔ مگر ایک رات زینب کو تیز بخار ہوا۔ ہم نے دوا دی، ڈاکٹر کو دکھایا، مگر بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ 2 دن 3 دن بخار شدت اختیار کرتا گیا اور چوتھے دن زینب کی سانسیں رکنے لگی۔ میں اور میرے شوہر اسے لے کر ہسپتال بھاگے۔ ایمرجنسی میں داخل کیا گیا۔ ڈاکٹرز نے فوراً آکسیجن لگائی۔ اس وقت میری ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا جیسے روشنی بجھ رہی ہو۔ ہسپتال کے وارڈ میں جب مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آیا، میں زمین پر بیٹھ گئی اور بس ایک بات یاد آئی، درود پاک۔ درود پاک ہر درد کی دوا ہے۔ میں نے آہستہ آواز میں پڑھنا شروع کیا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی۔ میں روتی جا رہی تھی اور ایک ہی درود دہرا رہی تھی۔ گنتی نہیں کی مگر زبان رکنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ میں نے نیت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زینب کو بچا لیجیے، میں ساری زندگی درود پڑھوں گی۔ تقریباً آدھا گھنٹے بعد ایک نرس بھاگتی ہوئی آئی۔ اس نے کہا بچی کی حالت اچانک بہتر ہو رہی ہے، آکسیجن لیول نارمل ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر حیران تھے، وہ کہہ رہے تھے ہم نے تو صرف وقتی دوا دی تھی، اتنا تیز اثر ناقابل یقین ہے۔ لیکن میں جانتی تھی یہ دوا کا اثر نہیں تھا، یہ اس درود پاک کی لو تھی جس نے میری بیٹی کی روح کو زندگی کی طرف لوٹا دیا۔ آزمایا ہوا وظیفہ۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ ہو جب آپ بے بس ہوں، کسی عزیز کی جان، عزت یا بربادی کے خطرے میں ہوں، تو اسی درود کو 100 مرتبہ بغیر عدد کی گنے دل سے عشق کے ساتھ ایک ہی نشست میں پڑھیں۔ آج زینب 7 سال کی ہے، صحت مند ہے، اسکول جاتی ہے اور ہر صبح مجھ سے کہتی ہے امی آپ روز رو رہی تھی نا؟ مجھے آپ کی آواز آتی تھی۔ بس تب سے میں نے فیصلہ کر لیا، یہ زبان اگر کچھ کہے گی تو صرف درود پاک۔ یاد رکھیے، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا وہ کبھی تنہا نہیں رہا۔ درود پاک صرف الفاظ نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق ہے، اور وہ تعلق جب جڑ جاتا ہے تو قسمت کے کچے داغے بھی فولاد بن جاتے ہیں۔ جب ایک ماں اپنی بچی کی زندگی کی آخری سانسیں گنتی ہے، جب دنیا کی ہر دعا، ہر تدبیر ناکام ہو جائے، تو وہاں صرف ایک راستہ باقی بچتا ہے، اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، وہ نسبت ہے جو عرش سے جڑ جاتی ہے۔ ہم دن رات دنیا والوں کو پکارتے ہیں، ڈاکٹر، وکیل، پیر، عامل اور دوست، مگر کب ہم نے دل سے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا؟ کیا آپ کو معلوم ہے ناظرین، جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو صرف اللہ ہی نہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ پر سلام بھیجتے ہیں۔ کیسا تعلق ہے یہ کہ آپ زبان سے پکاریں اور رحمتوں کا دریا اتر آئے۔ جب میں نے درود پاک پڑھا تو میں نے یہ نہیں سوچا کہ گنتی پوری ہو رہی ہے یا نہیں، میں نے صرف اتنا سوچا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زینب میری گود سے نہ چھینے۔ اور مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میری پیٹھ تپائی ہو، جیسے کسی نے کہا ہو مت گھبرائے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا ہے۔ تب میں سمجھی
درود پاک وہ کنجی ہے جو ان دروازوں کو کھولتی ہے جن کے پیچھے معجزے ہوتے ہیں۔ ایک راز آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے مسائل کے وقت کثرت سے درود پڑھتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو نظر انداز ہی نہیں کرتا۔ یہ راز ہے، یہ چابی ہے، یہ سہارا ہے ان کے لیے جو ہار چکے ہوں، بکھر چکے ہوں، تھک چکے ہوں۔ میرا یہ پیغام آپ کے لیے، اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کا حل آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، بیٹی بیمار ہے، شوہر بدل گیا ہے، اولاد نافرمان ہے یا دل بے چین ہے، تو ایک بار، صرف ایک بار دل سے درود پاک کو اپنا بنا لیجیے۔ نہ دنیا مانگے نہ لوگ، صرف کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس ایک نظر، بس ایک بار، بس آپ کی محبت چاہیے۔ دیکھیے گا وہ آپ کچھ پائیں گے جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ ناظرین، درود پاک وہ دعا ہے جس میں مانگنے والے کا نصیب بدل جاتا ہے اور نہ مانگنے والا بھی لوٹتا نہیں۔ تو درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے، جو آپ کو آسانی ہو، چاہے آپ چھوٹا درود پاک پڑھیں یا آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اپنی زبان پہ اس کو جاری رکھیں۔ آپ دیکھیے گا آپ کے جو بھی مسائل ہیں وہ دنوں میں حل ہوں گے۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔